انسان کی موت کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اس کی روح آخر کہاں چلی جاتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب آج تک کسی مردے نے دنیا میں آ کر کسی انسان کو نہیں دیا، مگر انسان ہمیشہ اس کا جواب جاننے کے لیے بے قرار رہتا ہے، جس کا جواب اسلامی روایت کے اندر کچھ اس طرح سے موجود ہے کہ مرنے کے بعد انسان کی روح دنیا کو اور اپنے مادی جسم کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر ایک ایسے مقام کی طرف سفر کرتی ہے جسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ لفظ برزخ کا مطلب ہے کہ پردہ، یعنی دنیا اور آخرت دونوں سے پردے کی یا ان سے الگ اور چھپی ہوئی ہے ایک الگ نئی دنیا۔ اس برزخ کے مقام پر دو مقام ہیں، ایک کو کہتے ہیں علین، جہاں پر نیک اور پاک روحوں کو رکھا جاتا ہے اور ایک رجسٹر کے اندر ان کا ریکارڈ ہوتا ہے، اور دوسری جگہ کا نام ہے سجین، جہاں پر بدکار اور کافر روحیں رہتی ہیں اور ایک رجسٹر کے اندر ان کا بھی ریکارڈ ہوتا ہے۔ قیامت تک یہ سب روحیں وہیں پر رہیں گی اور پھر قیامت کے دن حساب و کتاب کے بعد ہمیشہ کے لیے اپنے مقام یعنی جنت اور جہنم کے اندر اپنے اعمال کے حساب سے داخل ہوں گی۔ یہ عالم برزخ کی زندگی کیسی ہے؟ یہاں پر لوگ کیسے رہتے ہیں؟ کیا کھاتے پیتے ہیں؟ کیا دنیا کے معاملات کے بارے میں بھی کوئی جان پاتا ہے یا نہیں؟ یہ بہت سے اہم سوال ہیں جو کہ اس روحانی دنیا کے متعلق سن کر ہر انسان کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، مگر آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی اہم ترین سوالوں کا جواب اسلامی روایت کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا مردے مرنے کے بعد بھی اپنی دنیا میں موجود رشتہ داروں کو یاد کرتے ہیں یا ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں؟ کیا ایک دوسرے کی رشتہ دار روحیں عالم برزخ کے اندر ایک دوسرے سے ملتی ہیں؟ اگر ملتی ہیں تو کیا باتیں کرتی ہیں؟ کیا یہ روحیں خواب میں آ کر اپنے رشتہ داروں کو اپنا حال بیان کر سکتی ہیں؟ یا یہ مر چکے لوگ دنیا میں کبھی اپنی روح کے ساتھ واپس آ سکتے ہیں؟ کیا آپ کبھی اپنے پیاروں کو جو کہ اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکے ہیں، کیا کبھی ان سے مل پائیں گے؟ آئیے جانتے ہیں۔ دنیا میں موت کے بعد انسان کی روح کو قبر میں واپس حساب کتاب یعنی منکر نکیر فرشتوں کے سوالوں کے لیے واپس بھیجا جاتا ہے، جس کے بعد اس کے اعمال کے متعلق یا تو جنتی نورانی دو فرشتے اسے لے کر آسمان میں عالم برزخ کی طرف لے جاتے ہیں، یا پھر غسیلی اور آنکھ جیسی ڈراؤنی شکل کے دو فرشتے اسے لے کر سجین کی طرف بڑھتے ہیں، جیسا کہ شخص کے اعمال تھے۔ برزخ پہ کیونکہ سجین بری اور بد کردار روحوں کا ٹھکانہ ہے، اسی لیے وہاں پر پہنچتے ساتھ ہی قیامت کے حساب کتاب سے پہلے ان بدکار روحوں پر عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ انہیں آنکھ کے بستر پر لٹایا جاتا ہے، قید کیا جاتا ہے اور جلانے کے علاوہ بہت سارے دردناک عذاب یہاں پر شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس جہنمی روح کو ایک کھڑکی سے اپنا جہنمی مقام جہاں پر اس نے ہمیشہ رہنا ہے وہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ تم یہاں پر ہمیشہ کے لیے رہنے والے ہو، جبکہ لعین میں موجود نیک روحوں پر کوئی پابندی نہیں ہوتی، وہ بالکل ایک باغ کی طرح خوبصورت جنت جیسی جگہ پر ایک دوسرے کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ یہ نیک روحیں ایک دوسرے کو پہچان کر آپس میں خوش ہو کر ملتی ہیں، باتیں کرتی ہیں اور دنیا کے واقعات کو یاد کرتی ہیں جو وقت انہوں نے دنیا میں گزارا، اور ابھی آنے والی روح سے اپنے رشتہ دار کی خبر بھی لیتی ہیں کہ میرا فلاں رشتہ دار، میرا بیٹا، میری ماں، میرا باپ، میری بہن یا میری بیٹی دنیا کے اندر موجود میرا کوئی بھی رشتہ دار کس حال میں ہے، کیا وہ زندہ ہے؟ اگر یہ ابھی آنے والی روح یہ کہے کہ تمہارا باپ، بیٹا، بہن یا بیٹی تو کئی سالوں سے مر چکی ہے، مگر یہ لوگ یہاں پر لعین کے اندر نہیں پہنچے، تو یہ نیک روح سمجھ جاتی ہے کہ یقیناً اس کو سجین کے اندر بھیجا گیا ہوگا، یعنی اپنی موت سے پہلے کہ جو کچھ بھی اس نئی آنے والی روح نے دنیا کے اندر آپ کے رشتہ داروں کے بارے میں دیکھا ہے وہ یہاں پر آ کر دنیا کے حالات بیان کرتی ہے۔ اس سے ایک اور بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ نہ تو روحوں کو غیب کا علم ہوتا ہے اور نہ ہی دنیا داری کے معاملات کا، وہاں کیا چل رہا ہے۔
کیونکہ مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے ان کا تعلق اب دنیا سے ختم ہو چکا ہے۔ ایک حدیث میں بیان ہوا ہے کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کئی بار ہمارے مردہ رشتہ دار ہمارے خوابوں میں آ کر اپنے حال یا کسی اور چیز کی خبر دیتے ہیں، جو کہ کئی اسلامی واقعات سے بھی ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی وفات کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی خبر دی، جو کہ مسند احمد کے اندر کچھ اس طرح سے بیان ہے کہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن دوپہر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ کے بال بکھرے ہوئے اور گرد آلود تھے اور آپ کے ہاتھ کے اندر ایک خون کی بوتل تھی۔ میں نے پوچھا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، میں اسے صبح سے اکٹھا کر رہا ہوں۔ اور اس کے علاوہ کئی واقعات کے اندر کسی کے مردہ رشتہ دار خواب میں آ کر کوئی خبر دیتے ہیں جو کہ واقعی بعد میں سچ ثابت ہو جاتی ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم برزخ کے اندر روحوں کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر کسی کو بھی اپنے حال کی خبر دے سکیں یا کوئی خبر دیں کہ ان کی مدد کر سکیں؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ اکثر لوگ صدمے کی وجہ سے کسی اپنے پیارے کی موت کو دل سے نہیں بھول پا رہے ہوتے، تب بھی ان کے دماغ میں ان کی یاد ہر وقت رہنے کی وجہ سے انہیں خواب کے اندر دیکھتے ہیں، جنہیں دماغ خود سے بناتا ہے، اور یہ آپ کا صرف دماغی تصور ہوا کرتا ہے، نہ کہ حقیقت۔ دوسری حالت میں شیطان آپ کے رشتہ داروں کی شکل میں آ کر آپ کو گمراہ کرنے کی بھی کوشش کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے اسے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کو چھوڑ کر دنیا کے کسی بھی انسان کی شکل میں آپ کے خواب کے اندر آ سکتا ہے۔ اور تیسری صورت وہ ہوتی ہے جب اللہ اپنی مرضی سے آپ کو کوئی خبر دینا چاہے، یہ اس روحوں کے بس میں بھی نہیں ہوتا، بس وہ اتنا ہی بتا سکتی ہیں کہ جتنا انہیں اختیار دیا گیا ہو، نہ کہ اس سے کم نہ زیادہ۔ خواب عالم برزخ کا ہی ایک نمونہ ہے۔ کبھی کبھی انسان کو ایسا خواب آتا ہے جس سے براہ راست روح متاثر ہوتی ہے، اور اس خواب کی تاثیر انسان کے بدن پر بھی ہوتی ہے، جسے وہ صاف محسوس کرتا ہے۔ بعض دفعہ تو خواب دیکھنے والا انسان خواب میں ہی کھڑا ہو جاتا ہے اور چلتا پھرتا دھکے دیتا ہے، باتیں کرتا ہے، حالانکہ وہ نیند میں ہوتا ہے، کیونکہ اس شخص کا بدن خواب کی دنیا سے جڑا ہوتا ہے اور وہ ہر بات محسوس کرنے لگتا ہے۔ بالکل اسی طرح برزخ میں جب انسانی روح جزا یا سزا پاتی ہے تو اس کا اثر قبر میں موجود جسم پر بھی ہوتا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو نجار کے باغ میں اپنے خچر پر سوار تھے اور ہم حضور کے ساتھ ساتھ تھے۔ وہاں 5-6 قبریں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان قبروں کو کون پہچانتا ہے؟ ایک شخص نے عرض کیا کہ میں جانتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہیں کب دفنایا گیا؟ اس نے کہا زمانہ شرک میں۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کو اپنی قبروں میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن ہی کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ اس عذاب سے کچھ تمہیں بھی سنا دیں جو میں سن رہا ہوں۔ ابن فارس قدوی اپنی تاریخ فارس میں ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ 590 ہجری میں بغداد کے ایک مقام دل احمر کے پاس ایک مردہ بوسیدہ حالت میں پایا گیا، جس کی صرف ہڈیاں باقی رہ گئی تھیں۔ اس کی کیفیت یہ تھی کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس کے دونوں پاؤں اور دونوں ہاتھوں میں لوہے کی میخیں ٹھوکی گئی ہیں۔ میخوں کے نشانات اس کے پیٹ اور پیشانی پر بھی تھے، اور بڑی خوفناک حالت میں وہ مردہ اپنی قبر میں پڑا تھا۔ پانی کے بہاؤ نے دل احمر کی زمین کو کھول دیا تھا اور وہ مردہ باہر آ گیا تھا، جس سے سب کو عبرت حاصل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو بتایا تھا کہ میری وفات کے بعد سب سے پہلے تم مجھ سے ملاقات کرو گی، اور ایسا ہی ہوا۔ اور پورے 4 یا 6 مہینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں میں سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا۔
بعض گمراہ اقوام اور مذاہب کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد انسانی روحیں اپنے اعمال کے مطابق جانور یا حیوانات کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، یا روحیں دنیا میں ہی چکر کاٹتی رہتی ہیں اور کبھی کبھی روحیں جسم میں واپس بھی آ جاتی ہیں۔ یہ وہی باطل عقیدہ ہے جسے ہندوستان میں ہندو مت کے لوگ مانتے ہیں۔ یہ ایک گمراہ کن اور باطل نظریہ ہے۔ انبیاء کرام کی تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ روح جسم سے ایک مرتبہ خارج ہو جانے کے بعد کسی صورت بھی جسم میں لوٹائی نہیں جاتی، بلکہ ان پر برزخ میں عذاب ثواب ہوتا ہے جو جسم اور روح دونوں پر ہے، خواہ وہ اکٹھے ہوں یا علیحدہ علیحدہ۔ بے شک موت ایک حقیقت ہے۔ دنیا سے برزخ اور برزخ سے حشر تک کا سفر ہر ذی روح کو کرنا ہے، اور اس سفر کا زاد راہ وہ اعمال ہے جو ہم اس دنیا میں کریں گے۔ لہٰذا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبروں کی زیارت کرو تاکہ آخرت کی یاد آئے، مردے کو نہلایا کرو کہ فانی جسم کو چھونا بھی بڑی نصیحت ہے، اور جنازے کی نماز پڑھو تاکہ یہ تم کو غمگین کر دے، کیونکہ غمگین اللہ کے سائے میں ہوتا ہے اور نیکی کا کام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔